سپرویژن کر رہے تھے, خود ہی اس کے پر ایپلیٹ فورم بھی تھے. تو یہ میرے خیال میں قانون اور یہ میرے خیال میں انصاف کے ساتھ بھی ایک مذاق ہے. تو اس چیز کو بھی روکنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس میں بالکل میرے خیال میں بنیادی کردار جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ہی ہونا چاہیے, کیونکہ پارلیمنٹ ہی عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے, پارلیمنٹ ہی عوام کی جو رائے ہوتی ہے اس کا مظہر ہوتی ہے. اب جوڈیشری کے عدلیہ کی آزادی کے نام پر جو اختیار, جس طرح کہ سٹارٹ میں عابد ساقی صاحب نے کہا, جو اختیار عدلیہ کی آزادی کے نام پر انہوں نے اپنے پاس رکھا اور وہ پارلیمنٹ کو نہیں دیا, اب وہ خود اس چیز کو مطلب وہ انصاف وہ نہیں کر پا رہے ہیں. میں ایک ریسنٹ ایگزامپل اس کا دوں گا کہ جو پروسیس ہوتا ہے, جس طریقے سے جوڈیشل کمیشن کو سپریم کورٹ کے ججز کے لیے نام چاہتے ہیں. ہمارے صوبے کے چیف جسٹس صاحب, ہی واز the senior most جج آف آل دا ہائی کورٹس ان پاکستان. اب حق ان کا بنتا تھا کہ وہ ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ جائے, کہ پھر وہ سپریم کورٹ کی اپنی پھر وہ سینیارٹی ہوتی ہے. ان کو بلاک کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے ایک میرے خیال میں سینیارٹی پر بھی ان کا تیسرا نمبر تھا, if I am not wrong, ان کو ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ بھیج دیا تھا کہ وہ, اور مسئلہ صرف یہی تھا کہ مثال انہوں نے ایک جو ججمنٹ دی تھی پرویز مشرف کے کیس میں, اسی وجہ سے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو وہ جو عدلیہ کی آزادی کے نام پر جو پاورز سارے اپنے پاس انہوں نے رکھے تھے عدلیہ نے, وہ اس کے ساتھ وہ انصاف ابھی تک نہیں کر پا رہے ہیں. باقی بھی ججز کے اپوائنٹمنٹ میں بھی جو طریقہ کار وہ ہوتے ہیں, مطلب سارے جو ججز ہوتے ہیں اپنے چیمبر میٹس کا خیال رکھتے ہیں, میرٹ پر ابھی تک فیصلہ نہیں ہوتا. تو اس پر بھی میرے خیال میں یہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے, اور پھر اس میں اسپیسیفک زیادہ رول جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بنتا ہے. پرنسپلز آف اکاؤنٹیبلٹی, اب اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ہمارے وہاں بہت ہی کنٹرولڈ قسم کا سسٹم ہے کہ کن کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے اور کن کی نہیں ہونی. اب میرے خیال میں یہاں پر بچوں کو بھی پتا ہے کہ مثال یہاں پر کیا سسٹم چل رہا ہے. جوڈیشری اور یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے ہماری, یہ انتہائی کنٹرولڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے. بعض کیسز میں ہوتی ہے, بعض کیسز میں نہیں ہوتی. اب مطلب اور المیہ یہ ہے خطرناک بات جو اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی لیجسلیشن ابھی ریسنٹ ہو رہی ہے اس کا انٹینٹ ہی یہی ہے کہ مثال کس طریقے سے ہم اس لیجسلیشن کو پھر فیوچر میں پولیٹیکل ورکرز کے خلاف استعمال کر سکے. اب یہ جو جتنی لیجسلیشن میں گنواتا چلوں, ANF کی دیکھ لیا اور ساتھ اور بھی, ان میں انہوں نے میکسیمم وہ جو کسٹڈی کا ٹائم رکھا ہے وہ 90 ڈیز تک, اور ابھی جو کل اینٹی ٹیررزم ایکٹ وہ 60 ڈیز ایک پر 60 ڈیز دوسرا, تو 120 دن تک وہ چلا جاتا ہے. تو 120 دن تک آپ صرف کسٹڈی میں وہ رکھ سکتے ہیں صرف انویسٹیگیشن کے نام پر. اب وہ پھر جائے گا اس کے بعد اپنی ضمانت کی درخواست, تو ایک کافی مقصد ان کا صرف یہی ہے. اب مجھے پچھلے دن ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی نارکوٹکس کی. اب نارکوٹکس اور چرس اور ہیروئن کے کیس میں تو بہت ہی سمپل سی انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ بھئی یہ سامان آپ کا یا ہے یا نہیں ہے, یا کہاں لے جا رہے تھے, کہاں سے آئے تھے. تو اتنی معمولی سی انویسٹیگیشن کے لیے بھی انہوں نے 90 ڈیز کا کسٹڈی پیریڈ رکھے. اب 90 ڈیز کا مقصد بھی یہی ہے کہ مثال اگر کل کو پولیٹیکل ورکرز کے خلاف وہ چیز وہ یوز کریں تو وہ مطلب وہ کر سکتے ہوں. تو یہ جو قوانین کا جو ویپنائزیشن ہو رہی ہے اس کو بھی روکنا ہوگا. اور اکاؤنٹیبلٹی, جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مثال کرپشن کا پہلے پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں ان کو بدنام کرنے بھی کی, پاکستان کا پورا میڈیا بھی لگا دیا جاتا ہے, تمام اسٹیٹ ریسورسز بھی لگا دیا جاتا ہے, اور یہ پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مثال سیاست دان ہی جو کرپٹ ہے. حالانکہ میں چونکہ اب یہ وکلاء کا فورم ہے, وہ اسما جہانگیر صاحبہ کا کہ وہ الفاظ اب ہمیں یاد آتے ہیں کہ اگر ان جرنیلوں کے کرپشن کے قصے لوگوں کے سامنے آ گئے تو لوگ حیران ہو جائیں گے. ابھی تو ہم نے صرف ایک جھلک دیکھی ہے جو 130 فرانچائزز کے ایک بڑی بزنس امپائر کا بھی ایک سکینڈل ہمارے سامنے آیا ہے. یہ تو اب جیسے جیسے یہ کلی کھلتے جائے گی اس کے بعد ہی اس کا اندازہ ہوگا. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس پر ہماری سیاسی قوت بھی اس طریقے سے وہ ریئیکشن میں کنکلوڈ کرتا ہوں. ڈیموکریٹک ڈیسنٹ پھر بھی بات وہی آ جاتی ہے کہ جتنی قوانین بنتے ہیں وہ پولیٹیکل ورکرز اور صحافیوں کے خلاف ہی یوز ہوتے ہیں. اب
اگر صحافی ابصار عالم ہو گیا, ستور ہو گیا, اور پولیٹیکل ورکرز ہو گیا, وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اس پر پھر سیڈیشن کے چارجز لگ جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ پھر جب اسد دورانی کسی ہندوستانی جرنیل کے ساتھ لکھ کر ایک کتاب لکھتے ہیں تو وہ اس پر پھر کوئی کوشچن نہیں کرتا. اگین پھر بھی یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہم ہی نے یہ کرنا ہے, کوئی اور آگے سے باہر سے نہیں آئے گا. آخر میں پروونشل اٹانومی اور یہ جو امپیریٹیوز آف پروونشل اٹانومی کی بات ہم کرتے ہیں, میں اسی کے ساتھ کنکلوڈ بھی کروں گا کہ 18ویں ترمیم میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی, اور وہ اس کے لیے ایک پہلا قدم تھا. جو چھوٹی جو قومیت ہے اس ملک میں رہنے والی, جن کے بغیر یہ فیڈریشن چل نہیں سکتا, ان کے جو تحفظات تھے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک کوشش تھی. لیکن یہ اٹ واز دا فرسٹ اسٹیپ. اب ریڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کے بغیر یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی, اور نہ ہی ان قومیتوں کے جو تحفظات ہیں ہم ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اب اس کو رول بیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں اور باقی کہنے کو تو بہت کچھ ہے. این ایف سی میں جو ہو رہا ہے, ایکشن اینڈ سول پاور کے جو ڈریکونین قوانین ہیں جو چھوٹے صوبوں میں لاگو کیے جا رہے ہیں, لیکن بہرحال ٹائم کی کمی ہے. ایک سجیشن میں آخر میں یہ کہوں گا کہ مثال اب جو اعلامیہ ہو تو ایک چیز کم از کم اس میں ضرور انکلوڈ ہو کہ کس طرح یہ پولیٹیکل پارٹیز پاسبل بنا سکتی ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. کہ مثال کیونکہ اس کے علاوہ یہ جو جورسڈکشن سے باہر نکل کر انکروچمنٹ ہوتی ہے, شاید اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی اشارہ نہ ہو کہ اس کو ہم روک سکیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. محسن داور صاحب تھے.